السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آیات سکینہ کی آیات کی درس و تدریس کر رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کی جو ہے وہ تلاوت کروں گی۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ اگر تم نے میرے نبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی جد و جہد میں مدد نہ کی تو کیا ہوا؟ میں نے اپنے محبوب نبی مکرم کی اس وقت بھی مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو ان کے وطن مکہ سے نکال دیا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے تو اس وقت آپ اللہ سے فرما رہے تھے، ابو بکر سے فرما رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس اللہ نے اپنی سکینت نازل کی فرما دی اور فرشتوں کے ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں، اور کافروں کی باتوں کو اللہ نے ان لوگوں کی بات نیچے کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی سب سے اونچی ہے۔ واللہ عزیز حکیم۔ یہ آیت مبارکہ اس واقعے کی جانب ہے جب کفار مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ ایک طالب حق کے لیے اس آیت کا ہر کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور رفت کا آئینہ دار ہے۔ جب کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا اور کفار کے ناپاک منصوبوں سے کی اطلاع دی، اور یہ پیغام الہی بھی دیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پرخطر سفر میں آپ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ وہ شخص ہے جو ایک کامیاب تاجر ہے، جس کے پاس مال ہے، ثروت ہے، چیف جسٹس کے عہدے پر قائم تھے، تمام ودیت کے قتل کے تمام مقدمات کے فیصلے کرتے تھے، ہر شخص آپ کی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ بیٹے تھی، بیٹیاں تھیں، ان سب چیزوں کو ٹھکرا کر ایک ایسی ہستی کا ساتھ دیتا ہے جس کو شہید کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے، اور عرب کا بچہ بچہ اس کی خون کا پیاسا ہے۔ غار میں 3-4 دن قیام رہتا ہے۔ اس عرصے میں ابو بکر کا بیٹا عبداللہ سر شام حاضر ہوتا ہے اور کفار کے تمام ارادوں سے آپ کو آگاہ کرتا ہے۔ ان کی بیٹی اسما روزانہ کھانا لے کر جاتی ہے، ان کا غلام دن بھر ریوڑ چڑھاتا ہے اور رات کو بکریاں لے کر غار کے قریب آ کر ڈیرے جما دیتا ہے، دودھ دھوتا ہے، دودھ کو گرم کرتا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر، ان کا پورا خاندان اس جان نثاری اور خدمت کا مظاہرہ اس وقت کر رہا ہے جب کہ مکہ والوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کر لانے اور شہید کر دینے کے لیے 100 سرخ اونٹوں کا
इनाम का ऐलान किया था। इधर अबू बकर का पूरा ख़ानदान, जिनमें उनके बच्चे बच्चियां हत्ता के ज़र खरीद ग़ुलाम, सबका दिल से एक ही सौदा है कि अल्लाह का हबीब खैरियत से अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। जब चंद लोग ऐन खार के दहाने के करीब पहुँचे तो उस वक़्त हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एकदम दुख हुआ और आपको सख्त फ़िक्र लाहक हुई, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्मीनान में ज़रा फ़र्क ना आया और आपने ये कहकर तसल्ली दी, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। हज़रत अबू बकर को अपनी जान का खौफ ना था, बल्कि उन्हें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान का खौफ था और उनसे बिछड़ने का गम खाए जा रहा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, उन दो के बारे में तेरा क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा अल्लाह हो। और अल्लाह ने अपनी सकीना जो थी वो आप पर नाजिल की और अब अय्यदहु बिजुनूदिन लम तराहा, और ऐसे ऐसे लश्करों से मदद की जिनको तुमने देखा ही नहीं। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, कुरान के अलावा कोई गनी नहीं और इसके बाद कोई मोहताजी नहीं। अल्लाह की किताब को अपने सामने रखो, इसके हाकिम होने पर राज़ी हो जाओ और अपने दिलों को कुरान की तलावत से आबाद करो। तलावत कुरान पाक करने वाला अल्लाह से हम कलाम होता है और उसको बिन मांगे वो नेमतें मिलती हैं जो दुआएं मांगने वालों को भी नहीं मिलती। ये दुनिया में नूर है आपके लिए। तुम अल्लाह पर मान रख कर ही तो दुआ करते हो, तो वो कैसे टूटने देगा तुम्हारा मान। वो तो अपने बंदों से बहुत प्यार करता है और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब बदबख्ती को खुशबख्ती में तब्दील कर दे और बेचैन दिलों पर अल्लाह ताला अपनी सकीना नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के गुनाह कबीरा और सग़ीरा माफ़ करके हम सब को अपनी रहमत ख़ास से नवाज दे और हमको सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।